الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ عالم خواب میں اس نے یہ منظر دیکھا کہ شام سے ایک آگ اٹھی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ تو خوف کے عالم میں جب یہ بیدار ہوا تو اپنے نجومی اور کاہنوں کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ وقت بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرعون کیونکہ پہلے بھی سن چکا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے تخت کو تختے میں تبدیل کر دے گا، اس خواب سے وہ زیادہ فکر مند ہوا۔ تو اس نے وزیروں کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورت کی کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ تو جب یہ سلسلہ چلا تو کچھ ہی سالوں میں بنی اسرائیل کے بچوں میں قتل عام کا یہ عالم تھا کہ جو قبطیوں کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر بنی اسرائیل میں بچوں کا ایسا ہی قتل عام ہوتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے غلیظ اور ہمارے گھٹیا کام کوئی نہیں کرے گا۔ اور فرعون اتنا ظالم اور جابر تھا اور اتنا ستمگر تھا کہ مصر پر اس کی حکومت تھی، حالانکہ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بادشاہ وقت ولید بن ریان سے مصر کی زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن اس فرعون نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا تھا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، اور مختلف قسم کے گھٹیا اور خلیص کام بنی اسرائیل سے لیتا تھا، اور ان کے مردوں کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا اور ان کی عورتوں کو اس نے لونڈیاں بنا رکھا تھا۔ تو جب اس نے یہ پروگرام بنایا کہ بچوں کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے سرداروں کو جو فکر لاحق ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا، تو انہوں نے بادشاہ سے معذرت کی کہ بادشاہ سلامت اپنے فرمان میں کچھ آسانی پیدا کریں، کچھ ہلکا پن کریں۔ تو مصر کے بادشاہ نے فرعون نے دوبارہ حکم جاری فرمایا کہ 1 سال چھوڑ کر دوسرے سال میں بچوں کو ذبح کیا جائے، یعنی 2 سالوں میں سے 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا اور 1 سال پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام امان والے سال میں پیدا ہوئے تھے اور جناب موسیٰ علیہ السلام قتل عام والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر یہ فضل اور یہ کرم کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے آثار نمایاں نہ ہوئے، تو مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جنم تو دے دیا، لیکن فکر دامنگیر تھی کہ کہیں بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا تو میرے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب آپ کو خوف ہو فَأَلْقِيهِ پھر جمے تو اس بچے کو دریا کے سپرد کر دیجئے گا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ غمگین ہونا نہ کسی قسم کا دکھ کرنا، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے مادر موسیٰ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے بچے کو تجھے پلٹائیں گے اور اسے عام بندہ نہیں بلکہ اپنا نبی بنا کر بھیجیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اس الہام سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا اور دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ تو ماں تھی یقیناً پریشان تھی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے
اس پریشانی کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جناب مریم بنت عمران کو اس صندوق کے ساتھ بھیجا کہ بیٹا دیکھتی جاؤ کہ یہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ تو وہ صندوق چلتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے غلاموں نے اس صندوق کو پکڑ کر اہلیہ فرعون آسیہ کے سپرد کر دیا۔ تو آسیہ نے جب اس صندوق میں چاند سا بچہ دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور اس نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اس بچے کو قتل نہیں کرنا بلکہ اس بچے کی ہم پرورش کریں گے، یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اہلیہ کو بات کو اس نے تسلیم کیا، اور یقین جانیے اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ عالم دیکھیں کہ جس بچے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے تحتیغ ہو گئے، وہی بچہ اس فرعون کے دربار میں پرورش پانے لگا اور سرکاری تحفظ میں محفوظ ہو گیا۔ تو اس طرح جب آسیہ نے بچے کو گود میں لیا تو بچہ بھوک کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے رونا شروع ہو گیا۔ تو آسیہ کو بڑی فکر ہوئی کہ اس بچے کے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ تو مختلف قسم کی دائیوں کو بلایا گیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ تو خواہر موسیٰ جناب مریم بنت عمران نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا بھائی موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو آسیہ کے قریب آئیں اور کہتی ہیں کہ اے بی بی، اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایسے خاندان کی رہنمائی کر سکتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ تو آسیہ نے خواہر موسیٰ کو حکم دیا کہ جائیں اور اس دائی کو بلا کے لائیں۔ تو مادر موسیٰ جب محل میں آئیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو آسیہ نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بی بی آپ یہیں پر محل میں رہیں اور اس بچے کی پرورش کریں۔ تو مادر موسیٰ نے کہا کہ بی بی اگر میں یہاں رہوں گی تو میرے بچے اور میرا شوہر پریشان ہوگا، لہذا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کرتی ہوں۔ تو آسیہ نے نہ چاہتے ہوئے بچہ مادر موسیٰ کے سپرد کر دیا، اور یوں بچہ اللہ رب العزت نے مادر موسیٰ کو پلٹا کر اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح اہلیہ فرعون نے وظیفہ بھی مقرر کر دیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں پرورش پانے لگے اور سرکاری تحفظ میں محفوظ ہو گئے۔ تو جب جوان ہوئے تو فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا تو فرعون باغی طاغی اور سرکش ہو گیا، اور یوں بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے اس نے شروع کر دیے۔ تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی تو بنی اسرائیل جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ کے لشکر کو مصر سے اکٹھا کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب راستے میں پہنچے تو راستے میں دریائے نیل تھا، اور پیچھے سے فرعون نے لشکر تیار کیا کہ بنی اسرائیلیوں کو پکڑا جائے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے کام کون کرے گا۔ تو پیچھے سے فرعون تھا، سامنے سے دریا تھا، تو بنی اسرائیل والے پریشان ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اس عصا کو دریا میں مارا جائے۔ تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا میں مارا تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ دریا پھٹ گیا اور اس میں ایسا راستہ بنا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی آرام سے اس دریا کو عبور کر گیا۔ تو لشکر فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ راستہ بن چکا ہے، اور انہوں نے بھی دریا میں داخل ہونا شروع کیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا، وہ وقت تھا جب فرعون کے اس خواب کی تعبیر سامنے آ رہی تھی، جس میں اس نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل والے بچ چکے ہیں اور قبطیوں اور فرعون کا تخت اور تختہ الٹ چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے جب لشکر فرعون عین وسط دریا میں پہنچا تو اللہ نے دریا میں پانی کی ان دیواروں کو حکم دیا کہ آپس میں مل جائیں۔ ان دیواروں کا ملنا تھا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا۔
تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے اور انبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرعون اور فکر فرعون رکھنے والے انسانوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔